بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صادق سے حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں غزہ کی صورتحال کے اوپر، جس طرح ہم پہلے بھی پروگرامس کے اندر بات کرتے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ موسٹ ڈیمانڈیڈ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے، بات کرنی چاہیے اور بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ایک دن کے اندر، گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ 250 ایک ہی دن کے اندر لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اس مقام پر کیا گیا ہے، سیڈسٹ جو اس کے اندر پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر کیا گیا ہے جہاں خود صہیونی حکومت نے کہا تھا کہ آپ اس سیف زون میں چلے جائیں، یہاں پر آپ لوگ سیف ہیں، اس پٹی سے نکل کر اس طرف چلے جائیں تو یہاں پر آپ سیف ہیں. کیمپس جو تھے، ریفیوجی کیمپس، ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور ایک دن کے اندر 250 سے زائد لوگوں کی اطلاع آ رہی ہے کہ شہید کر دی گئے. عدنان بھائی، مزید اس میں کیا ڈیٹیلز ہے، تھوڑی سی شیئر کیجیے گا. مزید یہی ہے کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ انہوں نے پہلے تو ناردرن غزہ پہ اٹیک کیا تھا. وہ ناردرن غزہ کو انہوں نے تقریباً پورا ہی لیول کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ ساؤتھ میں چلے جائیں یا سینٹرل غزہ کا جو ایریا وہاں پہ چلے جائیں. تو ابھی جو پچھلے 24 گھنٹوں میں بمبارڈمنٹ شروع ہوئی ہے، بیسکلی وہاں پر جو 25 کے بعد سے جو کرسمس ایو کے بعد سے جو انہوں نے کیا ہے، تو اس میں ایک ہی 24 آورس کی پیریڈ میں 250 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اور جو ابھی تک جو نمبرز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 21,000 کراس کر چکے ہیں جو ڈیتھس ہیں. اس میں 2/3 ویمن اینڈ چلڈرن ہیں. اور جو ریشیو بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جن کو یہ لوگ لیبل کر رہے ہیں ٹیررسٹ اور ورسز اے سویلین پاپولیشن، وہ 10:1 کا ریشیو ہے. یعنی ہر ایک ٹارگٹ کو جس کو یہ مارنا چاہ رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ 10 سویلینس کو انہوں نے مارا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ان کے لیے ایکسیپٹڈ ہے. یہ بیسکلی کہ آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے ان کی جو اسٹریٹجی یہی رہی ہے شروع دن سے، بیسکلی کہ اس جو 7 اکتوبر کو جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اس دن سے لے کے اب تک انہوں نے اس کو بالکل ایکسپلائٹ کیا. کیونکہ اب دیکھیں، ابھی جو ان کے نمبرز آ رہے ہیں کہ جو 7 اکتوبر کو جو ان کی سپوزڈلی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 1140 پہ آ گیا. پہلے انہوں نے 2000 سے شروع کیا، پھر اس کو 1400 پہ لے کے آئے، 1200 پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ 1140 لوگ ہمارے مرے. اور اس میں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ میجورٹی آف دا لوگ جو مرے تھے وہ جو ٹارگٹ کیے گئے تھے وہ ملٹری کی زیادہ تر، اور جو باقی جو سویلینس ڈیتھ ہوئی تھی وہ اسرائیل کی ملٹری نے خود جو ہے، جو بہت ساری ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. جی، جو بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں اس میں انہوں نے مارا تھا. اور جو ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے 3 ہاسٹیجز بالکل اپنے ہی سٹیزنس کو جو سمجھ کے مار دیا، جو بیسکلی اپنے یعنی پورے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، رائٹ. اور وہ جو سفید جھنڈا لہراتے تھے ان کو بھی انہوں نے 3 کو ٹارگٹ کیا. اور بیسکلی اس پہ ابھی تک کہانیاں بن رہی ہیں کہ کس طرح سے کیا ہوا. لیکن ان کو آرڈر یہ لوگ تو ماہر ہے نا اس کام میں، ڈراماٹائزڈ بنانے میں. ویڈیوز بھی بہت ساری آ گئی نا. ایک آدھ جگہ پہ بچے کو لٹایا ہوا، اس کو کہا ایسی ٹانگ کر کے ایسے لے جاؤ، اور کسی نے وہ ویڈیو جو ہے وہ چھوٹی سی بنا کر اور سوشل میڈیا پہ. تو ظاہر ہے ایک سوشل میڈیا کی ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اس طرح کے ڈرامے اور اس طرح کی جو فلمیں یہ لوگ بنا رہے ہیں. بیسکلی تو یہ لوگ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ. نہیں، وہ ملک آپ کے پاس صحیح. وہی بات یہ ہے کہ دیکھیں شوٹنگ چل رہی ہے. ہاں، دیکھیں ان لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو عوام ہے بیسکلی یہ اس کے لیے سب اس کو یہ ہے کہ جو بیوقوف ہم نے سالوں سے جیسے بنایا ہوا تھا، ہاں، ان کی کوشش ہے کہ اب بھی بنا دیں، رائٹ. لیکن وہ پروپیگنڈا کسی بھی طرح سے کامیاب ہوتا ہوا نظر وہ نہیں آ رہا. اس دفعہ الحمدللہ بیک فائر ہو رہے ہیں. جتنا زیادہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں اتنا ہی بیک فائر ہو رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ انہوں نے یہ تاثر بیسکلی دیا کہ ہمارے لوگ مرے ہیں، ہمارے نہایت لوگ مرے تھے، لیکن انہوں نے خود جو ہے ان لوگوں کو مارا تھا. اور ٹارگٹ اس لیے، اور ان کی جو فورسز ہیں ان کو انسٹرکشنز یہی دی گئی تھی کہ کوئی بھی میل جو آپ کو لگے کہ یہ فائٹنگ کر سکتا ہے، آئی مین ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ وہ آرمڈ ہو یا نہیں، ان کی انسٹرکشنز یہی تھی کہ آپ کو یعنی وہی جیسے یو ایس کی جب تھی نا، جب یو ایس افغانستان میں اور عراق میں جو انویٹ کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اینیمی کمبیٹنٹ کی بھائی ڈیفینیشن کیا اینیمی کمبیٹنٹ کی بھائی میل
آف اے سرٹن ایج, اس گروپس یعنی 14 سال کی عمر سے لے کے 60 سال کی عمر تک کا جو آدمی ہے, ہی از این انیمی کمبیٹنٹ ٹو اس. تو ان کی بھی یہی ڈیفینیشنس ہے, اسی ڈیفینیشنس کو مد نظر رکھتے ہیں جو ان کے جو سولجرز ہیں انہوں نے ان کے اوپر اپنے ہی لوگوں پہ فائر. اسی لیے تو جو ان کے صہیونیوں کا جو وزیر اعظم ہے نیتنیاہو, وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ جب امریکہ سب کو مار رہا ہوتا ہے, دنیا بھر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, تب آپ لوگ کچھ نہیں کہتے. تب ہم بھی وہی کر رہے ہیں نا جو وہ سالوں سے کر رہا ہے, سالوں سے جو ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, ہم کوئی نئی چیز تھوڑی کر رہے ہیں. بالکل, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ہر اس کو مد نظر رکھا جائے, ہاں یہ ویلڈ پوائنٹ یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کیونکہ دنیا نے جو 9/11 کے بعد سے جس طرح سے یو ایس کو بیسکلی بلینک چیک دے دیتا کہ وہ جو کہہ رہا تھا خاموشی رہی نا, خاموشی رہی. تو اب جا کے جو ہے نا وہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا جھوٹ بولا گیا تھا. آئی مین یو ایس کو ویتنام کے بعد گلف وار کے تک جو نا بہت مشکل سے ان کی قوم اجازت دیتی تھی کہ آپ لڑیں. پھر گلف وار کے بعد ان کو تھوڑا سا وہ کیونکہ انہوں نے بالکل ہی کہتے ایک عراق کے جو بیسکلی جو گراؤنڈ فورسز تھی ان پہ اٹیک کیا, ان کی ایریل سارے ڈیفینسز ختم کر کے پھر اپنی عوام کو یہ بیسکلی ایک تاثر دیا کہ ہم جو ہے نا جنگ جیت سکتے ہیں, رائٹ. اور اس کے اندر تو سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر, اس کو اس وقت مسئلہ یہ تھا, اس کو مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بہت بڑی اچھی چیز یا پلس پوائنٹ جو ہے وہ یو ایس کے لیے یہ تھا, اور وہ جو پوائنٹ ہے وہ اب ان کے لیے نیگیٹو بن گیا جو اسرائیل ہے. وہ یہ تھا کہ میڈیا تھا, مین اسٹریم تھا یا ریڈیو تھا, ریڈیو پہ خبریں ہوتی تھی یا مین اسٹریم میڈیا الیکٹرانک یا پرنٹ کے اوپر ہوتی تھی, تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ, اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اینکر جو ہیں ان کو لائنز دی جاتی تھیں اور وہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے کام ہوتا تھا. اب چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے, اب لوگ بولنے شروع ہوئے ہیں, ان کو ویڈیوز آ جاتی ہیں جو منٹ اور سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ وہاں سے لیک ہوتی ہیں تل اویو سے, اور وہ دنیا کے کسی کونے تک اور فیوجی آئلینڈ تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو سیکنڈس کے اندر یہ والا کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کو اتنی مشکل ہو رہی, ورنہ تو یہ لوگ تو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, بالکل ایسے کبھی بھی ایکسپوز نہیں ہوئے. اور لیکن ابھی بھی وہ ان کا جو مین تھریٹ ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ان کو ٹک ٹاک سے زیادہ پرابلم, ٹک ٹاک سے پرابلم ہے, ان کو فیس بک سے اور یوٹیوب سے وہ اتنی نہیں ہو رہی, جو ان کے اپنے ان سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس سے ان کو اتنی پرابلم نہیں ہو رہی جتنی ٹک ٹاک سے ہو رہی ہے. ٹک ٹاک کنٹرول میں نہیں آ رہا, ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو وہ ایک بیسکلی بات یہ ہے نا کہ کنٹرول کرتے نیریٹو کو, اور ہر جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ہم نیریٹو کنٹرول نہیں کر پا رہے اس چیز کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, بہت سارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا, بہت سارے میڈیکل ورکرز کو ٹارگٹ کیا, وچ از دا فرسٹ ٹائم کسی بھی جنگ کے اندر یا کسی بھی ایسی صورتحال کے اندر. جنگ تو یہ ہے ہی نہیں بیسکلی, یہ تو صرف اور صرف جینوسائڈ ہے, اور یہ صرف اور صرف ایک طرفہ لڑائی ہے, وہ مارے جا رہے ہیں اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ دوسری ورلڈ وار کی, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سچ بولنے والے لوگوں کو یا صحافیوں کو مارا جا رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر, اتنی بڑی تعداد, اصل میں ہیومن رائٹس والوں کو. آلموسٹ ہر وار میں ایسا ہوتا ہے. آئی مین یو ایس نے بھی جب عراق اور افغانستان کے اندر وارز کی تھیں اور انہوں نے الجزیرہ کے اور دوسرے میڈیا آرگنائزیشنس کی بلڈنگس کو ٹارگٹ کیا, جسٹ ٹو سینڈ دیم اے میسج کہ بھائی آپ تھریٹ کرنے کے لیے, پریشر میں کرنے کے لیے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. تو انہوں نے تو بالکل کھلا جو ہے سٹیزن جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں جس طریقے کی سفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی, اور یہ غزہ اسٹرپ ایک بہت بڑا ایریا نہیں ہے, افغانستان بہت کنٹری نہیں ہے یا عراق کی طرح کنٹری نہیں ہے, تو اٹس اے اسمال اسٹرپ جس میں ان کے پاس بہت ہائی اور میدانی علاقہ ہے, نہ پہاڑ ہیں کہیں چھپ نہیں سکتے, کوئی بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. بالکل. اور یعنی ان کو جب یہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر اتنے سویلین ڈیتھس ہوں گے, اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. ان کے جو لیڈ آؤٹ پلان تھا شروع دیر سے وہ یہی تھا کہ ہم اس ایونٹ کو ایگزامپل بنائیں گے یا اس سے جسٹیفیکیشن لیں گے کہ کسی طرح سے غزہ خالی ہو جائے, اور یہ اس پلان پہ چل رہے ہیں, پہلے دن سے چل رہے ہیں.